ڈاکٹر رشید چودھری ملک کے مشہور نفسیات دان تھے۔ انہوں نے لاہور میں فاؤنٹین ہاؤس کے نام سے ایک شاندار ادارہ بنایا۔ یہ دماغی امراض کا ادارہ ہے جس میں شکسفینیا، پاگل پن اور ٹینشن کا علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ اور شاندار انسان تھے۔ ان کی باتوں میں بڑی گہرائی اور دانائی ہوتی تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے کبھی کبھی لاہور جاتا تھا۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہ میری زندگی کا واحد واقعہ ہے جو مجھے روز یاد آتا ہے، اور یہ ہر بار مجھے کسی نہ کسی بحران، کسی نہ کسی خرابی سے بچا جاتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے۔ ان کی عمر 50 اور 55 کے درمیان تھی، اور وہ شکل سے اچھے خاصے معزز انسان دکھائی دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرا حال احوال پوچھا۔ ہم نے آپس میں چند جملوں کا تبادلہ کیا۔ اس دوران وہاں موجود صاحب نے نہایت خفگی سے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور درستگی سے بولے، ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، آپ نے مجھے چھوڑ کر اس لونڈے سے باتیں شروع کر دیں۔ آپ دونوں کو میری موجودگی میں ایک دوسرے سے سلام لینے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں اس صاحب کے طرز تکلم اور بدتمیزی پر حیران رہ گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے پیار سے بولے، یہ نوجوان میرا دوست ہے اور میں آپ سمیت اپنے تمام دوستوں کا احترام کرتا ہوں۔ وہ صاحب مزید غصے میں آ گئے اور انہوں نے اونچی آواز میں ڈاکٹر صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے پہلے انگریزی میں بکواس کیا، اس کے بعد نہایت نستعلیق اردو میں مغلظات بکیں، اور آخر میں وہ پنجابی پر اتر آئے۔ میں نے زندگی میں اتنی غلیظ گالیاں کبھی نہیں سنی تھیں، لیکن ڈاکٹر صاحب مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ صاحب گالیاں دے دے کر ہف گئے تو ڈاکٹر صاحب نے چپڑاسی کو بلایا اور ان کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ آپ مرزا صاحب کو اندر لے جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ مرزا صاحب نے فوراً چپڑاسی کو بھی مغلظات میں شامل کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہکا لگایا اور میری طرف دیکھ کر بولے، ہور کی حال ہے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا، اس شخص نے آپ کو اتنی گالیاں دیں لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ڈاکٹر صاحب آگے جھک کر بولے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ شخص پاگل ہے، اور کسی پاگل شخص کی بات کا برا منانا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک فلیگ سا ہوا، اور وہ لمحہ، وہ دفتر اور وہ سارا منظر اور ڈاکٹر صاحب کے خیالات ہمیشہ کے لیے میرے دماغ میں نقش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب بعد ازاں انتقال کر گئے، لیکن آج بھی جب کوئی شخص میرے ساتھ نامعقول بات کرتا ہے، کوئی مجھے غیر ضروری بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر کوئی شخص بلا وجہ میرے ساتھ الجھنے لگتا ہے، تو مجھے فوراً ڈاکٹر رشید چودھری کا دفتر یاد آ جاتا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے مرزا صاحب بیٹھے ہیں، اور اگر میں نے ان کی بات کا برا منایا تو اس کرۂ ارض پر مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ میرے ایک دوست اس معاملے میں ڈاکٹر رشید چودھری سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ میں نے ایک بار ان سے پوچھا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ وہ مسکرا کر بولے، غصہ انسانی فطرت ہے، میں انسان ہوں لہٰذا مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے عرض کیا، لیکن میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ وہ دوبارہ مسکرائے۔ میں نے اپنے غصے کو سالز کر لیا ہے، میں نے اسے مہذب شکل دے دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ بولے، ہمیں زندگی میں دو قسم کے لوگ غصہ دلاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر پوری منصوبہ بندی سے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ حادثاتی ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں تنگ کر کے نفسیاتی لطف لیتے ہیں۔ مجھے جب پہلی قسم کا کوئی شخص تنگ کرتا ہے تو میں فوراً اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ دکھ، یہ تکلیف اور یہ توہین اس اذیت سے زیادہ تھی جو ابو جہل اور ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے؟ میں فوراً توبہ کرتا ہوں اور میری ساری ٹینشن اور میری ساری انگزائٹی دور ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ حادثاتی ہوتے ہیں۔ یہ غصہ لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور کوئی ایسا شخص تلاش کرتے رہتے ہیں جس کے سر پر یہ اپنے غصے کی گٹھری رکھ سکیں۔ مجھ سے جب بھی کوئی ایسا شخص الجھتا ہے تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ شخص علم، عقل، سماجی رتبے اور تہذیب میں مجھ سے بہتر ہے؟ کیا میرے جیسے پڑھے لکھے، نفیس، شائستہ اور معزز شخص کو ایک ریڑھی بان، رکشے والے، کریانہ مرچنٹ، کنڈکٹر، ڈرائیور، مزدور، چپڑاسی یا کلرک سے الجھنا چاہیے؟ لہٰذا میں فوراً مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مجھے ان کی بات ادھوری لگی۔ میں نے پوچھا، لیکن آپ کو برا تو لگتا ہوگا، آپ کو غصہ بھی آتا ہوگا، آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرائے۔ میں نے اپنے غصے کو شائستگی اور تہذیب کی شکل دے دی ہے۔ میں نے اپنے غصے کو پریکٹیکل بنا دیا ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، میں نے ایک غریب طالب علم کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اسے یونیورسٹی میں ملازمت لے کر دی، اور وہ اب طالب علموں کو شائستگی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ انہیں برداشت کرنے اور مسکرانے کا آرٹ سکھاتا ہے۔
یہ میرے غصے کی ایک پریکٹیکل شکل ہے۔ اس کی اور بھی بے شمار صورتیں ہیں۔ مثلاً میں اپنے دوستوں کو برداشت کرنے کا ہنر سکھاتا رہتا ہوں۔ میں ہر مہینے سیرت کی کتابیں خریدتا ہوں اور لوگوں کو تحفہ دیتا ہوں۔ میں سلیمان رشدی جیسے لوگوں کی گستاخیوں کا جواب دینے کے لیے عالمی سطح کے 5 اسکالر تیار کر رہا ہوں۔ میں بش کو گالی دینے کے بجائے لوگوں کو امریکی معاشرے کی خامیاں بتاتا ہوں، اور میں لوگوں کو ورزش کرنے، معیاری کتابیں پڑھنے اور روزے رکھنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ میری یہ کوشش میرے غصے کو کھا جاتی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، اگر کوئی شخص آپ کی فکری، نظریاتی اور اخلاقی غیرت پر حملہ کرے تو بھی آپ کو غصہ نہیں آتا؟ انہوں نے کہہ لگایا، آتا ہے، لیکن میں گالی کا جواب گالی اور دھمکی کا جواب دھمکی میں دینے کے بجائے اپنی غیرت، اپنی عزت کو مزید مضبوط بنا لیتا ہوں۔ میں اپنی نظریات، اپنی فکر اور اپنے اخلاق کو مزید قوت دے دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ اور وہ فکر نہیں جو ایک بد اخلاق اور بد لحاظ شخص کی گالی سے متاثر ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھمکی، گالی اور غصہ کمزور لوگوں کے ہتھیار ہوتے ہیں، اور اگر ہماری شخصیت کے قلعے مضبوط ہیں تو یہ ہتھیار کنکر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم اگر انسانی تاریخ کو نکال کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے دنیا کی تمام لڑائیوں، کشمکشوں، اختلافات اور جنگوں کا آغاز کسی ایک نامعقول بات یا کسی ایک گالی سے ہوتا ہے۔ کوئی پاگل شخص ایک احمقانہ بات کرتا ہے، دوسرا اس بات کا جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد فرد سے لے کر قوموں تک کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ خاندان سے لے کر ملک تک قتل و غارت گری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگ ڈاکٹر رشید چودھری کی طرح ایک لمحے کے لیے اپنے مخاطب کو پاگل سمجھ لیں اور اس کی بات یا گالی کا جواب نہ دیں، اگر وہ دوسروں کے ساتھ الجھنے سے پرہیز کریں گے تو یقین کیجئے غصے اور بدتمیزی کی یہ چنگاری فوراً بجھ جائے گی۔ ہم اگر غصے کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ درستگی سے مخاطب ہوتا ہے، تو ہم اسے سمجھدار، عاقل اور ذہین شخص سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے ہیں۔ ہم اسے سمجھانے، بجھانے یا سکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ایک پاگل اور سمجھدار شخص کی بحث کا سبق نکلے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ عام گلی محلے کی لڑائی سے لے کر عالمی جنگیں تک کسی ایک رد عمل، کسی ایک جواب سے شروع ہوتی ہیں۔ ہم کسی ایک نامعقول اعتراض، کسی ایک واہیات بات یا کسی ایک گالی کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد 2 لوگوں کا اختلاف پورے شہر یا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر ہم خود کو کسی نامعقول رویے، کسی فضول بات کا جواب دینے سے روک لیں تو ہماری پوری زندگی بحران سے بچ جائے گی۔ گالی کا جواب دینا بہادری نہیں ہوتا، گالی پر مسکرا دینا بہادری ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔